ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، دوستی اسی کو کہتے ہیں۔ دوستی کا ایک بڑا تحفہ آج کے اخبارات میں دیا گیا، 25% ٹیرف۔ یعنی دیکھیے، اگر کوئی بھی ہندوستان کی کوئی پروڈکٹ امریکہ کے بازار میں جاتی ہے تو اس پہ 25%، تو اندازہ لگائیے 25% کتنے ہوتے ہیں۔ اگر $1 کی کوئی چیز ہو تو اس کو آپ $25 میں خریدنے پڑیں گے، کیا بکے گی چیز؟ یہ دیکھیے، دوستی کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ کتنا بڑا ہمارے وشوا گرو نے بڑا کارنامہ انجام دیا، اور وشوا گرو کے بڑے دوست ڈونالڈ ٹرمپ، وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ ڈونالڈ ٹرمپ۔ تو خیر، یہ بڑا تحفہ ہے، اس پہ بات کریں گے، اور پورے اخبارات کی بڑی خبر کے طور پر دیا گیا۔ اور دوسری جو خبر ہے پارلیمنٹ کا، تیسری جو خبر ہے، اب ہندوستان میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جو ظلم ستم ہو رہے ہیں اس سے تقابل کر سکتے ہیں۔ آسام، اتراکھنڈ، اتر پردیش، گجرات اور کئی علاقوں میں، چھتیس گڑھ، یہ 5-6 علاقوں کی خبریں آئی ہیں۔ تو اب دیکھیے، ان خبروں میں کیسے ہوگا، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، مزاروں کو مسمار کیا جاتا ہے، مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑی خبر کے طور پر چیدہ خبریں ہیں، آپ کو تو ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن ہم نے اس کو ایک جگہ کر دیا ہے۔ یہ خبر ہے مانسون نارتھ میں تو تباہی مچا رہا ہے۔ اور مانسون کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، زلزلہ، وہ بھی اپنی نوعیت کا ایسا بڑا زلزلہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، 8.8، یعنی اتنے بڑے زلزلے، اتنا حجم کا زلزلہ تو شاید ہی بہت کم آتا ہوگا۔ کئی سالوں کے بعد ایسا ہوا ہوگا جو روس کے مشرقی ساحل پر آیا ہے، اور اس کی وجہ سے سونامی الرٹ جاپان، امریکہ اور کئی علاقوں میں سونامی الرٹ کر دیا گیا ہے، اور بھیانک کتنی تباہی ہوئی اس کا تو آج خلاصہ نہیں کیا گیا، لیکن ایک عالمی خبر بن کے آئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں سے چل رہی خبر یہ، چونکہ ہندوستان میں صبح کی ابتدائی ساعت ہو رہی تھی، یعنی وقت ہو رہا تھا، تو لہٰذا شاید اخبارات نے اس کو نمایاں نہیں کیا، لیکن سوشل میڈیا پہ تو چل رہا تھا۔ لیکن آج اخبارات نے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، تو دیکھیں گے یہ روس کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اور دیکھیے صاحب، لڑکیوں کے بارے میں والدین کتنے سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ایک بدترین خبر آئی ہے کرپا کے رائے چھوٹی سے، 27 سال اور 25 سالہ 2 بہنیں ایک دوسرے کو جلا کر ہلاک کر دیے، اس لیے کہ ماں باپ کو ان کی شادی کی فکر نہیں، اور وہ لوگ بدکاری سے بچنا چاہتے تھے، لیکن کیسے بے حس والدین اپنی لڑکیوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں۔ اچھا رشتہ آئے گا، فلاں آئے گا، اس کی انکوائری، اس کی انکوائری، کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے پورا سنسار۔ دیکھیے، بڑی اس کی خبر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ناظرین، دیگر خبریں بھی ہیں۔ غزہ کی تو بدترین صورتحال ہے، وہ تو خیر ایک روز کی خبر ہو چکی ہے ہمارے لیے، کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن بربریت کی ایک نئی داستان دیکھی جا رہی ہے۔ ہالوکاسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ سپر ہالوکاسٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیے، بڑی بدترین خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے ناظرین۔ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، کوشش کریں گے ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں ناظرین۔ آج جمعرات کے دن ہے، سفر کی 5 تاریخ ہے، اور 31 جولائی، یعنی جولائی اب الوداع ہو رہا ہے، جولائی کا مہینہ اب ختم ہو رہا ہے، تو آج آخری تاریخ ہے جولائی کی، 31 جولائی ہے۔ ناظرین، گو کہ عالمی خبر کے طور پر تو زلزلے کی بڑی خبر ہے، لیکن چونکہ ہمیں اپنی خبر بھی تو، مطلب کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر، سب سے بڑی جو چیز ہو رہی ہے، اور دوستی کا جو تقاضا ہے۔ ایک گیت ہوتا تھا بہت پہلے، دوست نہ رہا، پیار نہ رہا، وہ تو خیر اب تو ہے ہی نہیں۔ تو اب دیکھیے، ہمارے وزیر اعظم وشوا گرو نریندر مودی کے جگری دوست، اور ایسے جگری دوست جنہوں نے ملک کی قواعد کو توڑتے ہوئے ان کی الیکشن کیمپین میں حصہ لیا تھا۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار، جب کی بار تو نہیں آئی، بیچ میں ایک
ناغا تو ہوا، اس کے بعد پھر آئی ٹرمپ سرکار نے تحفہ دیا ہے 25% ٹیرف. 25 وقت جنگ بندی کا اعلان کیا، بڑھ کے کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ 25 نہیں ہے جناب. اور گزشتہ دنوں اسکاٹ لینڈ گئے تھے وہ، وہاں پھر بول دیا میں نے جنگ رکوا دی. ارے بابا جنگ ہوئی کہاں ہے یار؟ ایک آپریشن سندور کو آپ جنگ کہتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کیا آدمی ہے. تو خیر دوستی کا تقاضا دیکھیے، اپنے دوست کے ساتھ انہوں نے کتنی مہربانی کی. اور آپ تفصیل پڑھیے خبر، یہ خاص کر قومی اخبارات نے دیا ہے کہ ہندوستان سے کون سی پروڈکٹ امریکہ کو جاتی تھی، کتنا تجارتی کمرشل حجم ہوتا تھا، یہ سب چیزیں ہیں. اور اس پہ 25% تو یہ عبوری ہے، یعنی اس وقت ہے 25%. اور دوسری ایک وارننگ بھی ہے، کہا کہ ارے آپ تو روس کے ساتھ آپ کے کئی ڈیفنس ایکوپمنٹ وغیرہ، یہ کل پرزے جتنے بھی ہیں آپ روس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، چونکہ روس کے پروڈکٹ کے آپ کے انرجی، یعنی آپ کم دام میں وہاں سے جو ہے آپ تیل وغیرہ جو ہے کروڈ وغیرہ سب لے رہے ہیں، وہ تو ہے. اب یہ سلسلہ جاری رہا تو اور اضافہ ہو جائے گا. 25% ٹیرف تو ہے، یعنی $1 کی چیز اب آپ کو اس پہ 25% اضافہ ہو جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کتنے میں بکے گی وہ؟ $26 میں بکے گی. تو کیا $1 کی چیز کو 26 میں خریدے گا؟ سوال پیدا ہوگا. اس طریقے سے آپ کی تجارت کو مس مار کر کے رکھ دیا گیا، اسمیش پورا. یہ ہو گیا ایک دوستی کا جو ہے صلہ ملا ہم کو. دوسرا صلہ، خیر وہ جنگ بندی وہ پارلیمنٹ کی جب بات ہوں گی جب بتائیں گے ہم اس کے بارے میں. تو یہ تو ہو گیا. اور دوسری جو دھمکی دی گئی، اگر روس کے ساتھ آپ کی معاملت ایسی ہی چلتی رہی تو پھر تو پلس 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 ہوتا رہے گا. یعنی اس میں ہم جو ٹیرف لگا رہے ہیں اس میں پینالٹی بھی شامل ہو گئی. اب دیکھیے لفظ استعمال کیا گیا، روس کے ساتھ جو کاروبار کر رہے ہیں ممالک بشمول ہندوستان، کیونکہ ٹیرف ہندوستان پر لگائے، لہٰذا ہندوستان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ روس کے ساتھ اپنی معاملت کو کم کر دے، ختم کر دے. اگر نہیں کریں گے تو پینالٹی تو بالکل تیار ہے. ہم چونکہ دنیا کے چودھری ہیں، اس دنیا کے ناخدا ہیں ہم، لہٰذا ہم کریں گے جو بھی ہے. اور ہماری حیثیت کیا ہے؟ اچھا سرکاری طرف سے کیا ہے کہ پارلیمنٹ چل رہی ہے، پارلیمنٹ کے چلتے جب کہ آپریشن سندور پر بحث ہو رہی ہے، تحفے کے طور پر انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں پھر بات کر دی، جنگ میں نے رکوا دی. ارے بابا کس نے پوچھا تم سے جنگ کے بارے میں؟ کیوں بولتے رہتے ہو تم؟ یعنی تم کو ٹیز کرنا ہے، ہندوستان کو نیچا دکھانا ہے. لیکن یہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، چونکہ ہماری جو چنٹوز ہیں تو کس طریقے سے یہ امریکہ کو اپنا دوست، میں جگری دوست، تو دوست کا صلہ کتنا اچھا ہوتا ہے. دیکھیے اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا بڑا حساب ہے، اچھا صلہ دیا تو نے میری دوستی کا. تو یہ ٹرف اب اس کے بعد ہماری معیشت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. اور ایسے میں ہم کیا چین کے ساتھ کب تک ہم امریکہ کے کہنے پہ چین کے ساتھ مخالفت کرتے رہیں گے؟ ہمارے اڑوس پڑوس کے ساتھ تعلقات کو خراب کرتے رہیں گے؟ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کے جو سب سے بڑا ملک ہمارا ہے، ہم چین کے ساتھ یا ہم نے پڑوسوں کے ساتھ مل گئے تو امریکہ کو گھٹنے ٹکا سکتے ہیں. اتنی بڑی معیشت ہماری، اتنی بڑی ہمارا علاقہ، اتنا بڑا ہماری آبادی، امریکہ کے کتنے پروڈکٹ ہمارے پاس، کتنا ہمارا عوام کا ٹیکس امریکہ کے بینکوں میں جا رہا ہے، کتنے MNCs ہندوستان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو روزگار دے رہے ہیں. ارے روزگار نہیں، تم تو لوٹ رہے ہیں. یہاں کیا روزگار دیں گے؟ 20,000 40,000 80,000 1 لاکھ، اس سے بڑھ کے کیا دے سکتے ہیں؟ وہی کام آپ امریکہ میں کروائیے نا جا کے. کتنے ڈالر خرچ ہوتے ہیں، مفت میں جو ہے کم اجرت میں یا مل جاتے ہیں بندے، چاہے وہ کچھ بھی نام دیجئے اس کو. آج کل ایک نیا فلاں انجینئر، فلاں IT انجینئر، IT فلاں کہہ کے، یہ کوئی IT انجینئر وغیرہ کچھ نہیں، یہ سب مزدور سے بدتر صورتحال ہے ان کی. تو یہ بڑی صورتحال ہے. دیکھیے اس پر آپ دیکھیے، آپ کی خبر پڑھیے آپ کہ کیسے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور سرکار کا کیا موقف ہے. دیکھیے موقف کچھ آیا نہیں، ہم جائزہ لے رہے ہیں. ارے لیتے رہو بھائی، تم
تم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ پلٹ وار کر سکے. تم جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم خود جھوٹ بولتے ہو. پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی طرف آتا ہوں. پارلیمنٹ میں بحث کے دوران حکومت نے کہا کہ بھئی کسی بیرونی طاقت, اب دیکھیے ان کا نام لینے سے گھبراتے ہیں. پورا ڈیبیٹ کے کچھ حصے دیکھ رہا تھا, چونکہ اتنا وقت نہیں تھا میرے پاس بھی تو کہ میں پوری طریقے سے ڈیبیٹ دیکھ سکوں. جب بھی موقع ملا میں نے ڈیبیٹ دیکھی ہے کہ سرکار کے کسی بھی بندے کی طرف سے, چاہے وہ راجناتھ سنگھ ہو, جے شنکر ہو, خود وزیر اعظم ہو, امت شاہ ہو, ڈونالڈ ٹرمپ کا نام, ڈونالڈ کا ڈی لینے کو تیار نہیں ہے لوگ. اتنی کیوں گھبراہٹ, اتنی کیوں کپکپاہٹ کیوں؟ ارے بھائی اس نے 25, اب دیکھیے اسکاٹ لینڈ میں لوگوں نے کہا کہ 27 مرتبہ یا 28 مرتبہ, خیر جو بھی ہو, میں تو اس کی گنتی یاد نہیں ہے مجھے, چونکہ گنتی آتی بھی نہیں ہے مجھے ان لوگوں کی. نہیں یہ اب پہلے 25 ہو گئے تھے صاحب, ابھی دیکھو اسکاٹ لینڈ میں کر دیا 26 مرتبہ ہو گیا. کس نے کہا نہیں پہلے 26 ہو چکے تھے, اب یہ 27 مرتبہ بولا, میں جنگ میں نے رکوا دی. حالانکہ کوئی تناظر میں کوئی عام طور پر جو بات ہوتی ہے وہ ایک سلسلے میں بات ہوتی ہے, یا کوئی سلسلہ نہیں, آؤٹ آف بلو کہتے ہیں. دیکھیے انگریزی میں ایک لفظ ہے آؤٹ آف بلو, اچانک کہہ دیا تو خیر. تو اب پارلیمنٹ کی طرف آتے ہیں. پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈیبیٹ میں ڈونالڈ کا ڈی, جیسا منی پور کا ماں نہیں لیتے لوگ, دا بھی نہیں لیتے, ڈونالڈ ٹرمپ کا دا بھی نہیں لیتے لوگ. تو اتنی گھبراہٹ ہے لوگوں کو, اتنی کپکپاہٹ ہے. اور یہ لوگ ہمارے قوم کے رہنما بنے ہوئے ہیں, قوم پرست بنے ہوئے. دیکھیے قوم پرستی کا میں آگے ثبوت دوں گا, ان کی قوم پرستی کہاں ہو رہی ہے بتائیں گا, کس پر چل رہی ہے ان کی قوم پرستی. تو اب راہل گاندھی انہوں نے ڈیبیٹ کی, کہا کہ بھئی تم جھوٹے کو جھوٹا کیوں نہیں کہتے ہو, کیا ڈونالڈ ٹرمپ سچ کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں کوئی بھی بیرونی مداخلت. ارے بھائی بولو, اسپیسیفک بولو, ڈونالڈ ٹرمپ نے جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, عزت کے ساتھ نام لو. ٹھیک ہے ہم لائر جھوٹا مت بولیے ان کو, ان کے ایک چودھری ہے نا ملک وہ ساری دنیا کے, نہیں جو وہ ہمارے جو ہے عزت ماپ ڈونالڈ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں اس میں سچائی نہیں ہے یہ تو بولیے. وہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹا ہے بلکہ مت بولیے آپ, پھر آگے بولیے آپ, جیسا پھر آگے اکثر بولتے ہیں. جیسا کہ کل میں سن رہا تھا کہ دنیا یا اقوام متحدہ کے جو ممبر 193 ممالک ہیں ان میں صرف 3 ملکوں نے پاکستان کی تائید کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 190 ملکوں نے ہندوستان کی تائید کی. دیکھیے آپ, کسی ایک ملک نے بھی پہلگام واقعے کی مذمت نہیں کی سوائے اسرائیل کے. دیکھیے آپ, پھر آ کے ایک دم ایسا اسکرپٹ ہاتھ میں دیا جاتا ہے, بھائی یہ بولو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 193 میں صرف 3 ملک پاکستان کے ساتھ ہیں, 190 ملک ہمارے ساتھ ہیں, یہ آپ کے ساتھ ایک بھی نہیں. جبکہ آپ 35 ملکوں میں اپنے بندوں کو, یعنی ہمارے معزز ارکان پارلیمنٹ کو بھیجایا پوری کری, لیکن کسی ملک نے بیان نہیں دیا. ارے ہاں بھائی آپ کی بات اچھی ہے, آپ کے MP آئے تھے, سرکاری طور پر بیان نہیں دیا. ٹھیک ہے آپ کی بلائی, دعوت دے دی, آپ کو کھلایا تھوڑا بہت, ہاں اچھا سن لیا ہم نے, ٹھیک ہے چلیے جائیے. اور امریکہ بلا کے جو ہے ایک حرامی کو حلال لنچ کھلاتا ہے وائٹ ہاؤس میں, اور اس کے ذریعے بلوانے لگاتا ہے نوبل انعام میرے کو. پھر اس کو اینٹی ٹیررسٹ اقوام متحدہ کی جو باڈی ہے اس کا وائس چیئرمین بناتا ہے. کیا بات ہے صاحب. پھر IMF اس کو قرضے کا جو ہے دیتا ہے. یعنی امریکہ کسی کا یار نہیں ہوتا. دیکھو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے, ہم کو اپنی بارگن کے اوپر دوستی کرنی پڑتی ہے, اپنی طاقت بنانی پڑتی ہے. تو خیر پارلیمنٹ کی طرف آتا ہوں. پارلیمنٹ میں جو ڈسکشن ہو رہا ہے, جیسا راجیہ سبھا میں ہوئی آپریشن سندور کے بارے میں, اب سرکار کا وہی موقف جھوٹ پر. اب دیکھیے ہم نے جو 4 آتنکی تھے یعنی دہشت گرد تھے, ان میں سے 3 کو رکا دیا ہے. بھائی اتنی دیر کیوں لگی آپ کو, 100 دن کیوں لگے آپ کو؟ کہاں تھے, کہاں سے چھپے ہوئے تھے لوگ, کہاں ان کو چھپا کے رکھا گیا تھا؟ اور جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں اسی دن کیوں مارا گیا؟ کئی سوال ہے. اور ان کے بہانے کتنے گھروں کو وہاں ڈیمالش کیا گیا کشمیر کے اندر, کتنے گھر بے گھر ہو گئے. ارے فلاں جگہ تھے لوگ, چلو گھر کو ڈیمالش کر دو. ارے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ کون ہے ہم جانتے بھی نہیں. نہیں ہم کو معلوم ہے یہاں تھا, انہیں گھر پورا مسمار کر دیا. کتنے گھر مسمار ہوئے؟ 1800. کشمیری صحافی بھی یہ اعداد و شمار دینے میں ڈر رہے ہیں. ارے بھائی وہ پورا معاملہ ایسا ہو گیا, ہم بھی جیل چلے جائیں گے.
بولا ٹھیک ہے بھائی تم جیل جاؤں گا، میں بھی جانے کو تیار ہوں، چلیے آپ دیجیے عدد و شمار دیجیے. اتنے ظلم کیے جاتے ہیں. تو خیر یہ حساب ہے پارلیمنٹ میں جو بحث چل رہی ہے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں ہے بحث سے، چونکہ یعنی جو شعور رکھنے والے ہیں، جس کو حقیقی معنی درد. اب دیکھیے ہر چیز کے لیے نہروں کو ذمہ دار، نہرو نہرو نہرو. کل وزیر اعظم جب بات کر رہے تھے پارلیمنٹ میں نہروں کا ذکر کر رہے تھے، نہروں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، ان کی وجہ سے پوری غلطی ہو گئی، انہی کی وجہ سے سب چیز آج جو مسائل ہیں وہ پورے انہی کی وجہ سے ہیں. کتنی مرتبہ نہروں کا نام لیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار بھی نام نہیں لیا انہوں نے، چین کا بھی ایک بار نام نہیں لیا. ایسا کیا خوف ہے لوگوں کے اوپر؟ لیکن یہ ہم بولنے سے کچھ ہونے والی ہے، چونکہ انہوں نے جو حلقہ بنایا ہے، جنہوں نے ہپنوٹزم کی ایک معنوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے پورے ذہنوں کو متاثر کر دیا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ جو ہے زہر کے سمندر میں ایک قطرہ امرت ڈالیں گے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ چاہے کتنے بھی صحافی، جہدکار سچائی بولتے رہیں، پارلیمنٹ میں ارکان بولتے رہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. آتے ہیں ناظرین بڑی خبر، دنیا کی بڑی خبر کے طور پر دیکھیں گے. روس میں زلزلہ. روس کا ایک بالکل مشرقی بندرگاہی شہر ہے جو جاپان سے متصل ہے بالکل. وہاں 8.8 آپ دیکھیے، رچرڈ اسکل کہتے ہیں جو زلزلہ پیما کس کو نام ہوتے آتا ہے، اس پہ ایسا شاید ہی عام طور پر 7.8 تک آتے ہیں، 8 کے اوپر نہیں آتا کبھی بھی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اتنی تباہی، اور یہ زلزلہ سمندر کے اندر ہوا ہے. اس کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے وہ بے قابو ہو کے ساحل پہ چلے گیا. کئی فٹ میٹر جو بھی لگایا گیا ہے دیکھیں آج کے، اس کی وجہ سے بندرگاہی علاقے پورے تباہ ہو گئے. سونامی الرٹ کر دیا گیا. امریکہ کا جو پرفضا علاقہ ہوائی ہے وہ بھی پوری طریقے سے تباہ ہو گیا. جاپان کے کئی علاقے، جاپان کے جو مغربی علاقے جو متصل ہے روس کے سرحدوں سے، وہ پوری طریقے سے متاثر ہو گئے. اور اموات کیا ہوئی اس کے بارے میں ابھی کوئی تفصیل نہیں ہو پائی، چونکہ وہ بہت دور دراز کا علاقہ ہے، جس کے لیے خالی صرف ایک سیٹلائٹ امیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اخبار میں بھی وہی چھپا ہے. سیٹلائٹ کتنی اونچی جو ہے، جو سمندر کی لہریں زمین کے اندر چلی گئی ہیں، کئی کلومیٹر تک اندر چلی گئی ہیں تباہ کرتے ہوئے. جو ساحلی علاقوں میں جو عمارتیں تھیں وہ تباہ ہو گئی، بندرگاہیں تباہ ہو گئیں، اور جو آبادیاں تھیں وہ متاثر ہوئیں. خیر زمین پر اگر یہی ہوتا تو زمین لاکھوں لوگوں کی ہلاک ہوتی، لاکھوں کی، ہزاروں بھی نہیں. لیکن دیکھیے قدرت کو منظور ہے، قدرت رحم کر رہی ہے ہم پہ کہ ہم نے جو ہے سمندر میں زلزلہ لگایا ہے. اگر یہی زلزلہ زمین پہ ہوتا تو آپ کو لاشیں گرنے کی بھی فرصت نہیں مل پاتی تھی. تو یہ سرکار، تو خیر یہ بھی ایک بڑی خبر ہے. لیکن آتے ہیں ہندوستان کے اندر کس طریقے کا نظم چل رہا ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کو ابتدا میں، آسام، اتراکھنڈ، اتر پردیش، گجرات، چھتیس گڑھ، پورے علاقوں میں، بلکہ جھارکھنڈ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو دیکھیں گے اس میں کیا معاملہ چل رہا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد. ناظرین ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین ہندوستان کی تصویر آپ دیکھیے، کئی ریاستوں میں آج چیدہ واقعات ہے. سب سے پہلے آسام میں پھر کل 1500 مکانات جو مسلمانوں کے ہیں، تقریباً مسلمانوں کے بتایا 99%، ان کو پوری طریقے سے بلڈوز کر دیا گیا. ہزاروں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، جبکہ بارش ہو رہی ہے، سیلاب کی صورتحال ہے برہم پتر میں، لیکن پوری طریقے سے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا. یہ مسلمان ہیں، بنگالی بولنے والے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی یہی بات ہوئی تھی. دیکھیے 3 گاؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اسے 2 دن پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ ایک وہاں تھرمل پاور اسٹیشن قائم کرنے والے، لہٰذا اڈانی کو ہم نے زمین دے دی ہے، لہٰذا پوری نے کہا کہ بھئی یہ سرکار کی طرف سے دی گئی. اب دیکھیے آج کی جو خبر آئی ہے اس میں یہ پردھان منتری آواس یوجنا، تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے جو اسکیم چلی تھی اس کے تحت گھر دیے گئے تھے، سرکاری طور پر گھر دیے گئے تھے. اس میں یعنی الیکٹریسٹی کے کنیکشن، پانی کی سربراہی کے کنیکشن اور دیگر سب ریگولرائز تھے. ان کو بھی ہٹا دیا گیا. بھئی ہمارے پاس اس کے اجازت نامے ہیں اور خود سرکار نے دیے. نہیں وہ نہیں، آپ مسلمان ہیں، بس یہی سب سے بڑا جرم ہے آپ کا. اور اس کے بعد اب دیکھیے یعنی قبائلیوں کو
اور انڈیجینیس آسامی کہہ کے ایک طبقہ پیدا کر دیا گیا سرکار کی طرف سے. ان کو پوری چھوٹ دی گئی، جیسا کہ آج کل مختلف شمال کے ہندی ریاستوں میں بجرنگ دل کو، فلاں رکشک کو، فلاں کو، یعنی پوری چھوٹ دی گئی، آپ جو چاہے کر سکتے. اس طریقے سے آسام میں بھی ایسے دل بنا دیے گئے. اب یہ مختلف گھروں میں جا کے کاغذات پوچھ رہے ہیں تم کدھر کے ہیں، پہلے کہاں سے آئے ہیں. تو ایک واقعہ، حکیم الدین شیخ، یہ کارگل کی فوج میں ان کو سرکار سے تمغہ ملا تھا. ان کے گھر پہ پہنچ گئے، آپ کے کاغذات بتائیے. گھر سے لوگوں کو نکال دیا گیا تو ان لوگ بنگلہ دیشی ہو. بھائی کہاں کے بنگلہ دیشی ہیں ہم لوگ؟ نسلوں سے ہم یہاں کے ہیں، نسلوں سے، خالی پیڑھی سے نہیں، پیڑھی اور نسلوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں نکالیے. اب دیکھیے اس پہ بارسٹر اویسی کا ایک بیان آیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ثناء اللہ کو، جو بریگیڈر، یعنی بریگیڈر بہت بڑا آدمی ہوتا فوج کا، وہ بھی کارگل کا ہیرو، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے انعام یافتہ، اس کو لیا کہ تو بنگلہ دیشی ہے کہہ کے، ارے میں فوجی ہوں، فلاں ہوں، میں سرکار کا، وہ کچھ نہیں تو مسلمان ہے نا، بس کافی ہے. لیا کے ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا اس کو، لیا کے، نہ کوئی پوچھ تاچھ کھانے کے لیے، نہ کوئی چیز نہیں، لیا کے ڈال دیا. بڑی مشکل سے ہائی کورٹ میں بولے ارے بھائی یہ انڈین آدمی جو فوج میں ہے تھا اور جس نے کارگل کی جنگ میں دشمنوں کے چھکے چھڑائے، اس کو سرکار خوش ہو کر بہادری کا نام دیا، اور وہ شخص آج بنگلہ دیشی ہو گیا. ثناء اللہ کی بات کروں، اب تو خیر حکیم الدین شیخ کی بات کر رہا ہوں میں. اب ان کے 30 ان کے خاندان، پوتے پوتیاں، فرق سب کو گھر سے نکالا. اور یہ پولیس نے نہیں، یہ وہی چنٹوز جنہوں نے وہاں کا جو چیف منسٹر ہے، اس نے جو ہے ہتھیار دیے ان لوگوں کے ہاتھ میں. کہا کہ نہیں ان کی سیفٹی ضروری ہے، جیسا کہ اسرائیل کہتا ہے نا کہ رائٹ ٹو ڈیفنس. اس طریقے سے اس نے رائٹ ٹو ڈیفنس کے نام سے ایک طبقہ پیدا کیا، اس کا نام ہے انڈیجینیس آسامیز، یعنی دیسی آسامی، اصل آسامی ان کا مطلب ہے، جو ٹرائبلز ہے. وہ لوگ اب گھر گھر جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو کھینچ نکال رہے ہیں، ان کی جائیدادوں کو، ان کی زمینوں کو، ان کے مویشیوں کو، مویشی بہت پالتے ہیں لوگ وہاں کے، چھین رہے ہیں. ایک دو واقعات میں نے بدترین واقعات دیکھا جن کی عورتوں کو بھی چھین لیا گیا. ارے یہ نہیں، تمہارا نہیں چلتا ہے، تم نے یہ لوکل سے شادی کی تھی، یہ لوکل ہماری ہے، ہم اس کو چھین لیتے ہیں برخاست. تو یہ بربریت ہو رہی ہے. اور ہندوستان وشو گرو ہے، یہ ٹھیک ہے. آتے ہیں اتراکھنڈ میں سرکار کی اجازت سے، بلدیہ کی اجازت سے مسجد کی تعمیر، پرانی مسجد تھی اس کو نئے کرنے کے لیے پورے قواعد کے تحت. تو اب وہاں کے پشکر سم دھامی، بہت بڑا آدمی، وہ چیف منسٹر کا تھے، اس کو خبر ہوئی تو انہیں فوری ٹویٹ کے ذریعے کر دیا اس کو فوری روک دو برخاست، اس کے بعد اس کو وہ کر دو. چونکہ یہ ہندوؤں کی توہین ہوتی ہے، یہ دیو کی بھومی ہے. دیو کی بھومی میں مینار کیسے لگ سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے، دیو کی بھومی میں مینار نہیں لگ سکتے. آتے ہیں اتر پردیش میں کیا ہو رہا ہے. کل تک تو کنوڑیوں کی یاترا چل رہی تھی، اور آپ دیکھیے اتراکھنڈ میں، ارے روڈ پہ مزار آ رہی بھائی، پھر دیکھیں نہیں یہ نقشے میں جو ہے یہ سرکاری زمین مزاری، یہ نقشے کو ایسا کر کے ٹھیک ہے، نہیں مزاری غیب، اطلاع تک نہیں. بھائی ٹھیک ہے ان کی باقیات ہیں، لوگ بڑی عقیدت ہے، ان کو کہیں تبدیل کر دیں گے لے آ کے. نہیں آپ یہاں پہ بنائے کیسا ہے؟ نہیں آپ نے الگ اپنی جو ہے ریونیو ریکارڈ آپ خود چینج کر چکے ہیں. نہیں وہ ہم جو کریں، کیونکہ قلم ہمارے ہاتھ میں، کاغذ ہمارے ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں مزار. آتے ہیں جھارکھنڈ میں آفتاب انصاری، وہاں کوئی ہندو، کوئی یعنی دیکھیے ہندوازم کے رکشک کتنے پیدا ہو گئے. اب تو ہندوازم کو محفوظ رہنا چاہیے تھا، کتنے خطرے میں ہندوازم اس وقت. تو وہ رکشک دل نے، ہندو رکشک دل، بہت اچھی بات ہے، اس کو پکڑا. کہا کہ نہیں، پہلے تو اس پہ الزام لگایا، جھوٹا الزام لگایا کہ کہا میں انوالو ہی نہیں ہوں، میں کسی لڑکی کے ساتھ جو ہے انوالو نہیں ہوں، میرے پہ جھوٹا الزام آپ ثابت کیجئے. اب بس کوئی بھی آپ کو جو ہے ہندی بیلٹ میں صرف الزام لگانا کافی ہے، آپ مجرم ہو جائیں گے برخاست. کوئی ثبوت نہیں، کچھ نہیں. اب کئی ایسے واقعات ہیں، میں ایک واقعہ کا ذکر کر رہا تھا اس سے پہلے بھی آپ کو. ایک جو ہے ہندو صاحب نے مسلمان سے قرض لیا، ان کا چھوٹا موٹا کاروبار تھا، ٹھیک ہے بھائی میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، کر گئے. جب واپسی کا تقاضا ہو گیا تو نہیں دینے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کافی ٹو مچ ہو گیا، دباؤ بہت پڑتا جا رہا، میں تو پیسے نہیں، میں تو خرچ کر لیا ہوں، اور کاروبار میں بھی میں جو کچھ بنی ہوئی. تو ہندو رکشک دل، وہ بجرنگ دل سے ملے، وہ
ارے کیوں پریشان ہو رہا ہے بھائی؟ یہ جو ہے میری لڑکی کو چھیڑا تھا، فلاں کر رہا تھا. بھائی نہیں، گھریلو تعلق. ارے ہے تو کیا ہونے کا ہے، مسلمان تو ہے نا وہ. پولیس پہ شکایت کر دی، پولیس آؤ دیکھی نہ تاؤ دیکھی، لے آ کے جیل میں ڈال دی، گھر کو ڈیمالش کر دیا اس کا پورا. وہ چیخ رہا تھا، ارے میرا قصور کیا ہے بھائی، میں نے پیسے دیا ہے، میں نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں. وہ نہیں، اس نے شکایت کر دی، برخاست. یہ اتر پردیش کا واقعہ. تو اب کس طریقے سے سماجی دراڑ کہ ہمدردی کرنا بھی جو ہے جرم ہو گیا ہے اس وقت ہندوستان میں. تو اب یہ آفتاب انصاری کو نہیں تو نے لڑکی کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی، فلاں کی، لہٰذا ٹھیک ہے بھائی پولیس کے حوالے کیا. اور آپ دیکھیے پولیس میں بھی ایسے بندے ہیں، پبلک سامنے ٹھہر گئی تو ٹھیک ہے بھائی، ارے نہیں اس کو چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے ہم طریقے سے چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے تو گھر کو چلے جا، بلکہ ٹھیک ہے ہم بعد میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں. تو نہیں وہ رہنا، بے قصور رہنا ہو جا. اس کو جیسے ہی چھوڑا، وہاں لوگ گروپ ٹھہرا ہوا تھا، گروپ پکڑ لیا اس کو، پکڑ کے اس کا کام ہو گیا. تو پولیس نے کہا کہ بھائی اگر آپ یہاں ماریں گے تو پولیس کسٹڈی میں مرے ایسا ہوتا، آپ وہاں کارنر پہ ٹھہری آگے جا کے، میں اس کو سمجھا کے چھوڑتا ہوں کہ ٹھیک ہے تم گھر جاؤ، جو بھی انکوائری ہوں گی ٹھیک ہے. تو یہ ہوا ہے جھارکھنڈ کے اندر. چھتیس گڑھ میں کیرلا کی 2 ننس، وہ امدادی کام. اب آپ دیکھیے یہ متاثرین کو، بے گھروں، مطلب جو بھی معذورین ہیں مختلف قسم کے، ان کی خدمت کے لیے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا. عیسائی یعنی اس حد تک یہ گزر سکتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کیجیے. دیکھیے مہاراشٹر سے بھی خبریں آئی ہیں، جبکہ مہاراشٹر میں کسانوں کا یعنی خودکشیوں کا یعنی بتایا جا رہا ہے کہ 1000 سے زیادہ کسان خودکشی کر چکے ہیں. اور دوسرا ایک الگ وواد چل رہا ہے وہاں، ہندی ورسز مراٹھی. اس کو پیچھے کرنے کے لیے اب کون نرم؟ مسلمان نرم، مارو اس کو. کئی واقعات ہو رہے وہاں. گجرات تو خیر لیبارٹری ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بدترین صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. اب رہی بات غزہ کی، غزہ میں تو لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. اب تو بھوک ایک ہتھیار ہو گیا. اب دیکھیے بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 200 کے قریب ہو گئی. آپ دیکھیے ان کے بچے، عورتیں، ایک دانہ نہیں ہے اور پانی نہیں ہے. کچرا میں بھی سے کچھ نکالنے کی، دیکھیے ایک تصویر چھپی آج کے اخبارات میں، خاص کر اردو اخبارات میں دیے، وہ کچرے میں سے کچھ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے. اور اس میں ایسے کئی لوگ ہیں جو بہت بڑے جو ہے تعلیم یافتہ لوگ ہیں فلسطین کے. جب دیکھیے کتنا بھی بڑا رہو آپ، جب مجبوری ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں. اندازہ نہیں کر سکتے. ہم آج بہت کم کر و فر کی زندگی گزار رہے ہیں، بہترین دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بہت انجوائے ہو رہا ہے، باجے بج رہے ہیں. کبھی ان کا احساس کیجئے. ہم اتنے کھانے کھلا رہے ہیں. آج میں ایک دعوت میں گیا تھا گزشتہ، ٹھیک ہے محرم میں بھی دعوتیں کر رہے ہیں لوگ، مگر سماجی تعلقات جانا ہی پڑتا ہے ہم کو. اور لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ فلاں کی دعوت میں گئے، تحقیق. بولا بھائی کیا کی تحقیق کروں میں؟ ارے انہیں بہت بڑا فلاں ہے، اس طریقے کا فراڈ کر کے آیا تھا، فلاں ہے یہ. مجھے بات مطلب دیکھیے آپ اندازہ لگائیے 64 آئٹم. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خالی دیکھنے میں رہ گیا میں تو. ٹیبل میں بھی ہو، ٹیبل بھی بڑا کیا انہوں نے. لیکن کیا انسان 64 آئٹم ایک وقت میں کھا سکتا ہے؟ 2 3 4 آئٹم بہت ہو گئے. ایک تو روایت ہو گئی، پلیٹر نمبر 1، پلیٹر نمبر 2، پلیٹر نمبر 3. ارے پھر مین کورس نمبر 1، مین کورس نمبر 2، مین کورس نمبر 3، پھر ڈیزرٹ نمبر 1، ڈیزرٹ نمبر 2، ڈیزرٹ نمبر 3. پھر اس کے بعد آج کل ماکٹیل پاکٹیل، کیا پتہ نہیں. کبھی سوچے ایک نوالا اٹھاتے وقت، مجھے تو بہت دے رہا ہوں، شکر ہے. ان کے بارے میں خالی تصور کر لیجئے گا بس. غزہ میں ایک بوند نہیں پانی کا، ایک نوالا نہیں کھانے کا. اور مجھے تو بس شاید نظام نے بھی، مغلس نے بھی ایسے نہیں کھائے ہوں گے کھانے جو آج آپ کھا رہے ہیں. حیدرآباد کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. تو خیر یہ صورتحال ہے. لیکن اب جانے سے پہلے آپ کو ایک، آپ پڑھیے خبر کو، یہ کڑپا کے رائے چوٹی جو مسلم معلوم جنہیں وہاں کیسے بے حس والدین ہیں جو اپنی لڑکیوں کی شادیاں نہیں کر پا رہے. یہ لڑکیاں پاکدار تھیں، ایک 27 سال کی، ایک 25 سال کی، ان کے نام بھی دیے گئے. باپ باہر جاتا ہے، 2 بیویاں کر لیتا ہے، جوان بچیاں رکھ لے کے ایک اور شادی کر لیتا ہے، خود انجوائے کرتا ہے، باہر سے بچیاں آئے، سلام کیے، فلاں کیے. اب
ان میں کے رشتہ دار بچیوں کے کہنے ارے بھائی بچیاں بڑی جوان ہو کے 27 سال ہو گئی ہے، اس کے بارے میں کچھ تو کیجیے نا. ہاں ہاں ٹھیک ہے اب کی بات اب کے. تو رویہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے پہ ہم جوان ہیں، سماج کی نظریں جو ہے شیطانی نظریں ہم کو کھانا چاہتی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم نوالا بن جائے اس کا، اس شیطانی نظروں کا نوالا بن جائیں، ہم ہمیشہ کے لیے غلط کام ضرور ہو رہا ہے، ہم سوسائڈ کرنے جا رہے ہیں. آپ پڑھیے وہ چیز کو، ایک دوسرے کو پیٹرول ڈالی، ایک دوسرے کو آگ لگا لی. کدھر گیا سماج آپ کا؟ آپ عیش کرتے رہیں گے، پہلی بیوی کے ساتھ یہ بچے، ارے پہلی بیوی کے، دوسری بیوی کے ساتھ ہے، پھر تیسری بیوی کے ساتھ یہ ہے. آپ تو عیش کرتے رہیں گے. آپ نے جو اولاد چھوڑی ان کا کیا مستقبل ہے؟ سوچئے. میں کئی اخبار دیکھ رہا ہوں نکاح کی، اس کی جو سائٹ دیکھ رہا ہوں میرج بیورو کے، میٹریمونیلز کے، 30 سال 35 سال. ارے کیوں نہیں کرتے؟ ایک ایک نقطے کی ایسی باریک بھی نہیں وہ تھوڑے سا بال کم ہے اس کے، بچہ تو اچھا ہی ہے لیکن تھوڑا سا بال کم ہو گئے اس کے، تھوڑا ہائٹ تھوڑی سی تھوڑا ہونا تھا. کیا دیکھیے آپ اس کا کیریکٹر دیکھیے، اس کے بارے میں دیکھیے انہیں کتنا قابل ہے، انہیں ایک اچھی عزت کی زندگی دے سکتا ہے اپنی بیٹی کو. نہیں، یہی انجام ہونے والا ہے سماج کا. یا تو اپنی اولادیں بد کردار بنیں گی، یا تو اگر وہ ان میں کچھ کردار ہے تو ہمیشہ کے لیے ایسا غلط اٹھائیں گے جو پسندیدہ نہیں ہے، خودکشی کر لیں گے. تو یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں میں. لیکن دکھ ہوا مجھے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر دن کوئی اچھی خبر آپ کے لیے لاؤں، اس پہ بات کروں میں. لیکن کیا کریں، آپ لوگ ہی مجھے مجبور کرتے ہیں کہ ایسی خبریں آپ لوگوں کے عمل کی وجہ سے اخبار میں شائع ہوتی ہیں اور اس پہ مجھے بات کرنی پڑتی ہے. اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی.